جس کو دعا نہیں آئی وہ درود پاک پڑھتا رہا. فرمایا اس وضو کے بعد وہ جو کام بھی کرے گا اللہ کے فرشتے اس کام کو عبادت کا درجے میں لکھتے رہیں گے. وضو کر کے اس نے کپڑے پہنے، کھانا کھایا، وہ سو گیا، وہ لیٹ گیا، اس نے جو جائز کام کیا وہ ہر کام اس کے لیے عبادت بن جائے گا. اور جو وضو کو مکمل رکھتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت فرما دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آسمانوں پر گئے، حضرت سیدنا بلال حبشی کے قدموں کی آواز کو سنا. میرے نبی نے جب آ کر ذکر کیا کہ میں عرش اولا پر حضرت بلال کے قدموں کی آواز سنتا تھا. جب پوچھا گیا اے بلال تو کون سا عمل کرتا ہے، وہ کون سی نیکی ہے جس کی اتنا اجر و ثواب ہے، وہ اتنی اعلیٰ ہے؟ فرمایا جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کرتا ہوں، اور وضو کے بعد میں 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں. سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام اسی لیے تلقین فرماتے، فرمایا بستر پر جانے سے پہلے وضو کر کے جاؤ، مطلب سونے سے پہلے وضو کر کے سو، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو. اور جب بندہ سونے سے پہلے وضو کرتا ہے اور پھر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جاتا ہے، سونے کی دعا پڑھ کے سو جاتا ہے، اگر اس رات میں اس کو موت آئے گی اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرما دے گا. اللہ اس کو شہادت کا رتبہ دے گا. مگر یہ رواج ہم کہاں سے لائیں کہ سونے سے پہلے وضو کرنا ہے؟ یہ ہم کریں گے تو اولادیں کریں گی، ہم کر کے سوئیں گے تو ہمارے گھر والے کریں گے، کیونکہ ہم تو کرتے کوئی نہیں، ہم تو اس سے کوسوں دور ہیں اس عمل سے. اور جو مسلسل باوضو رہتا ہے اپنا وضو ٹوٹنے نہیں دیتا، یعنی جو ہی وضو ٹوٹتا ہے پھر وہ کر لیتا ہے، جو ہی ٹوٹتا ہے پھر کر لیتا ہے، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے. فرمایا فرشتوں میرے اس بندے کے ہر سانس کو عبادت میں لکھ دو، ہر لمحے کو عبادت میں لکھ دو، اس کے رزق میں برکت ڈال دو. اس لیے حضرات گرامی قدر قرآن پاک نے وضو کا حکم بھی دیا اور وضو کی تلقین بھی کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے نماز کو ماننے والو، جب نماز کے لیے اٹھو، جب نماز کا ارادہ کرو، جب نماز کے لیے چلو تو فرمایا پہلے اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے چہرے کو مکمل دھو لو. اس کو 3 بار دھونا سنت ہے، 1 بار دھونا فرض ہے. اس کو اچھے طریقے سے دھو لو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سر کا مسح کرو، اپنے کانوں کا مسح کرو، اپنی گردن کا مسح کرو، اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے نے اپنے گھر سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد وہ مسجد کی طرف چلا نماز کے لیے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا. فرمایا گھر سے مسجد تک جتنے قدم اٹھائے گا اللہ ہر قدم کے بدلے نیکی عطا فرمائے گا، ایک نیکی عطا فرمائے گا، ایک درجہ اس کا بلند فرما دے گا. اور گھر میں جب بندہ وضو کرے گا اس کی دوسری برکت یہ ہوگی کہ آپ کے اہل و عیال اور آپ کے بچے بھی نمازی بن جائیں گے. یہ گھر میں وضو کرنے کی برکتیں ہوں گی. اس لیے احباب ذی وقار ہم مسلمان ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے بنے، وضو کو قائم کرنے والے بنے. یہ چہرے اس دنیا میں بھی چمکیں گے اور انشاءاللہ جب وضو مسلسل کریں گے تو انشاءاللہ حشر کے دن بھی اللہ کے نور سے چمکیں گے انشاءاللہ. حضرت علامہ کستانی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں لیٹے تو خواب میں اس نے ایک نور دیکھا اور صبح اٹھ کے اپنے شیخ کی بارگاہ میں اس نے کہا حضرت میں نے رات کو اللہ کو دیکھا ہے.
اس کے شیخ نے کہا تو پاگل ہو گیا، کہاں وہ ذات کبریا اور کہاں تو؟ فرمایا کہ وہ رب نہیں تھا، وہ نور تھا جو تو ہر وقت وضو کرتا ہے، وہ وضو کا نور رب نے تجھے عطا کیا ہے۔ اس لیے حضرات وضو کی پابندی رکھیں، اور یہ علماء نے لکھا ہے، یہ حدیث نہیں، یہ قول ہے اور مجرد قول ہے۔ فرماتے ہیں جو وضو قائم رکھتا ہے، وضو کو ٹوٹنے نہیں دیتا، جب ٹوٹا کیا، جب ٹوٹا کیا، فرمایا یہ قول ہے، فرمایا کہ اس کو کبھی بھی کوڑ کی بیماری نہیں لگے گی، اللہ اس کو کوڑ کی بیماری سے محفوظ رکھے گا، اللہ اس کو برس کی بیماری سے محفوظ کرے گا۔ یہ ہے وضو کی برکات۔ اور فرمایا کہ جو بندہ وضو کے بعد کھڑے ہو کے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیتا ہے، 1-2 گھونٹ، فرمایا کبھی بھی اس کو پیشاب کی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کبھی بھی۔ یہ 2 پانی کھڑے ہو کے پینے کا حکم ہے شریعت میں، ایک آب زمزم شریف اور دوسرا وضو کا بچا ہوا پانی۔ وضو کا بچا ہوا پانی کا کھڑے ہو کے پیو، یہ سنت ہے، اور اس کی برکتیں یہ ہیں۔ حالانکہ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، مگر جو وضو سے پانی بچ جاتا ہے وہ اتنا برکت والا ہوتا ہے، اتنا عظمت والا ہوتا ہے، فرمایا اس پانی کو تعظیم سے پینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ ہے وضو کی برکات حضرات۔ اس لیے یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم ہمیشہ باوضو رہیں گے، انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق وضو کو قائم رکھیں گے، ہم وضو کے مسائل سیکھیں گے۔ یہ ہے عشق رسول اصل میں۔ جب نبی کا دین بھی تو سیکھیں نا۔ 20 25 30 سال کے جوان ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ وضو کی فرض کتنے ہیں، وضو کی سنتیں کتنی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، دیکھو اب دور یہ کسی کو آپ کہہ دینا وضو کرتے ہوئے، ایک بندہ وضو کر رہا اس کو صرف کہہ دینا کہ حضرت تیرا وضو ٹھیک نہیں، وہ قوت برداشتی ماشاءاللہ معاشرے میں اتنی ہے، وہ کہتا تو میرا وضو ٹھیک کرائے گا، یعنی اپنی وہ توہین سمجھتا ہے کہ مجھے کیوں ٹوکا گیا۔ مگر حضرات ہم دیکھتے ہیں کہ جب وضو خانے پہ لوگ بیٹھے وضو کر رہے ہیں، اب بعض حضرات وہ بازو اس قسم کے یہاں سے اوپر نہیں ہوتے، نوجوانوں کے حالات ایسے، یہاں سے اوپر بازو ہی نہیں جاتے، اور وہ بس اتنا ہی ہاتھ دھو رہے ہیں، بس ان کو پتہ ہی نہیں مسا کیسے کرنا ہے حضور کی سنت کے مطابق۔ اور وہ ہم نے بعض ایسے بھی دیکھے بالخصوص جمعے کے اندر اور عید کے اندر کہ وہ صرف آتے ہیں کیونکہ وہ اچھا لباس پہنا ہوتا ہے، لٹھا کاٹن دورہ نہ ہو جائے اور وہ خراب نہ ہو جائے، اور وہ جناب ہاتھ دھوتے ہیں، منہ پہ چھٹے مارتے اور پاؤں دھوتے ہیں، کہتے بس ٹھیک ہے۔ حضرات یاد رکھو وضو کے بغیر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز ہے، اور جس کی نماز نہیں، میں نے شروع میں یہ حدیث پڑھی، جس کی نماز نہیں اس کا دین بھی، کیونکہ نماز تو ہے ہی مسلم اور کافر میں فرق کرنے والی، نماز تو ایسے پڑھیں جیسے رسول اللہ کا طریقہ ہے، تو اس لیے وضو وہ ہے کہ جو وضو سنت کے مطابق کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔